اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آپ کی خدمت میں سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کی خبر اور عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں رائے اور پی ٹی آئی کی جیل برو تحریک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب اور کے پی کے اندر صوبائی الیکشن ہونے والے تھے، ان کی گورنر پنجاب اور گورنر کے پی کے نے ڈیٹ نہ دی، اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ صدر پاکستان جو عارف علوی نے ڈیٹ دی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک پٹیشن زیر سماعت تھی جو موجود دو جج تھے، جو اپنا احسن صاحب اور ساتھ جو ہے وہ نقوی صاحب، تو انہوں نے دو ججز نے جو ہے وہ پٹیشن یا درخواست آپ کہہ لیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوائی کہ جناب اس پہ آپ از خود نوٹس لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ہر جج لے لیتا تھا از خود نوٹس، تو اس پہ ایک لارجر ججمنٹ آئی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ صرف جو اختیار ہے ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، تو انہوں نے وہ از خود نوٹس لیا۔ اچھا، اب از خود نوٹس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اچھا، لارجر بینچ میں جو ہے وہ جو 2 ٹاپ سینئر ججز ہیں ان کو چھوڑ کے بقایا کو انہوں نے وہ شامل کر کے وہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ لارجر بینچ میں کن ججز کو مقرر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کیس میں جو ججز جو موسٹ سینئر ججز ہیں ان کو جو ہے وہ زیر سماعت کے لیے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان میں ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو اس چیف جسٹس کے بعد چیف جسٹس بننے والے ہیں، اور دوسرا سردار طارق مسعود صاحب ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ یہ دونوں موسٹ سینئر ہیں۔ اچھا، پچھلے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کوئی بھی پٹیشن، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی کیس جو دائر ہوا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس مارک نہیں کیا کسی بھی چیف جسٹس نے۔ یہ جو 2 3 4 چیف جسٹس گزرے ہیں، ثاقب نثار سے لے کے بندیال تک، تو انہوں نے وہاں نہیں لگنے دیا۔ اچھا، نہ ہی بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی اس بینچ میں جس میں پی ٹی آئی تحریک کی جتنی بھی درخواستیں آئیں آج تک اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب ہم ایک عام شہری ہونے کی حیثیت میں یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے از خود چیف جسٹس صاحبان نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ ایک لکیر کھینچی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کا جو سب سے کردار جو ہے وہ ثاقب نثار کے سر جاتا ہے۔ بھائی، اگر آپ نے ایک بینچ بنایا ہے، ٹھیک ہے، 4 کا 5 کا، تو جو موسٹ سینئر ہے قاضی فائز عیسیٰ اس کو شامل کر لیں، اس کی ایک اپنی رائے ہے، انڈیپینڈنٹ رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ دے گا، تو ظاہری بات ہے اس کا اپنا ایک جوڈیشل مائنڈ ہے، اس نے ایک دیا، تو بقایا ججز تو ہر ایک کا تو اپنا ایک مائنڈ ہے، پھر آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار سے لے کے سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں بانٹنا، اس کا ازالہ سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا، ادروائز یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جتنے مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے، جمیعت الاسلام کے جتنے کیسز ہیں، جتنی پٹیشنیں ہیں، وہ اس کا ممبر ہے، اس بینچ کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کو سزا دی یہ اس بینچ میں شامل تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ نگران جج بن گیا۔
دنیا کی کوئی مثال مجھے دے دیں کہ جہاں پہ یہ ہو کہ سپریم کورٹ کسی بھی ملک کی اعلیٰ عدلیہ کا ایک جج وہ کسی کیس کا جو ہے نگران مقرر ہو جائے، اور متحد جو جوڈیشری ہے، جو تیسرے اور چوتھی کلاس کی وہ جوڈیشری ہے، وہ کیسے انڈیپینڈنٹ اور آزادانہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو یہ تفریق جو ہے، یہ بابا رحمتے جو ہے اس نے ڈالی ہے، اور یہ اب سپریم کورٹ کو سارے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب جناب یہ دو اچھا، اعجاز الاحسن صاحب شامل ہیں، بقایا ججز شامل ہیں، مظاہر نقوی کی ایک اس سے پہلے میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ وہ جناب جو ہے وہ آئیڈیو اور طلب داری اور یہ سارا ہوگا، تو ان کو تو اصولی طور پہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ اب جو ہے حکومت نے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان تمام جماعتوں نے ایک پٹیشن فائل کیا ہے کہ یہ جو آپ نے بینچ بنایا ہے سپریم کورٹ کا 9 رکنی، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، آپ جو ہے فل کورٹ پر مشتمل بینچ بنائیں۔ یعنی کہ تقریباً میرا خیال ہے یہ 15-16 کے قریب ججز موجود ہیں، ٹوٹل غالباً 18 ہوتے ہیں، تو 2 جو شارٹ ہیں، تو یہ 15-16 جو ججز ہیں ان تمام پہ۔ اب جو میں یہ سمجھتا ہوں باب رحمتے نے جو ظلم کیا ہے جوڈیشری کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ، وہ یہ کہ اب اگر یہ چیف جسٹس جو بندیال صاحب ہیں، اگر تو یہ حکومت کی اس پٹیشن کو تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 15 رکنی یا 16 رکنی جو ہے وہ ہم بینچ بنا دیتے ہیں، فل کورٹ بنا دیتے ہیں، اس کو جو تحریک انصاف ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تحریک انصاف تو نہیں ہے، بہرحال نام ہے، تو یہ تسلیم نہیں کرے گی، وہ کہے گی کہ نہیں جی 9 ہی ٹھیک تھے۔ خیر لاجیکلی ان کی یہ بات اتنی وہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا ڈھول جو ہے وہ بجائیں گے۔ اچھا، اور ساتھ یہ 2 جو ججز ہیں، اگر یہ اس کی نہیں کرتے، فل کورٹ کی درخواست خارج کر دیتے ہیں اور ان 2 ججز کو نکال دیتے ہیں، 2 ججز جو موسٹ سینئر ان کو لے آتے ہیں، تو تب بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے مظاہرہ وغیرہ کرے گی اور ظاہر تنقید کرے گی جوڈیشری پہ۔ اور اگر یہ دونوں موجود رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فل کورٹ بھی نہیں بنتا، 9 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو موجودہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کرے گی اس فیصلے کو، اور اس پہ بہت تنقید آئے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اب ایک بند گلی میں جا چکی ہے، جہاں سے اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے باب رحمتے نے ظلم ڈالے کہ ہر ادارے کو اس نے بند گلی میں جا کے کھڑا کر دیا۔ اب آپ ایک راستہ ہے کہ میرے پاس جو میرے ذہن میں بات آئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن بھی ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان پی ڈی ایم کی تمام درخواستیں منظور کر لیں جو 3-4 آئی ہیں، مدعا تو ایک ہے کہ فل کورٹ بنا دیں، اور جو تحریک انصاف کا جو یہ 2 ججز کی جن کی آڈیو ویڈیو سارا کچھ ہے، ان کو بھی وہ شامل رکھیں، تاکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو سپریم کورٹ پر آواز اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ تحریک انصاف کا مدعا بھی پورا ہو جائے گا کہ جناب یہ 2 ججز جو ہمیں فیور کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بہرحال آپ کیا کریں، اچھا فیور کرتے ہیں اور بقایا جو ہے نون کو کرتے ہیں۔ یہ ڈویژن اور یہ سوچ کس چیف جسٹس نے دی ہے جماعتوں کو؟ یہ بات ہے سوچنے کی کہ وہ کون سے چیف جسٹس گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جوڈیشری کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی یا نتھی کیا گیا یا جو بھی ہے۔ کیوں یہ ملک کے اندر سوچ ڈیولپ ہوئی کہ یہ جج جو ہے نون کا میتی ہے، یہ پی ٹی آئی کا میتی ہے، یہ ریٹائرڈ ہوگا، وہ آئے گا، یہ کیوں یہ سوچ؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوچ کیوں آئی؟
کیوں آنے دی؟ اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ جو 2 ججز وہ شامل رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سپریم کورٹ کے بقایا ججز بھی آ جائیں گے، تو وہ فل کورٹ فیصلہ کہلوائے گا۔ پھر کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ جو ہے وہ اعتراض نہیں آئے گا کسی بھی طرف سے کہ جناب یہ جج ہوتے تو وہ جج ہوتے تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا۔ سپریم کورٹ میری جو ہے عدالت سے استدعا یہی ہے کہ فل کورٹ بنا کے ایک فیصلہ آ جائے۔ فیصلہ جو بھی کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ نے کرنا ہے، میری خواہش کے مطابق نہیں کرنا، یا کسی اے بی سی ڈی کی خواہش کے مطابق نہیں کرنا۔ جب پوری سپریم کورٹ ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں گی، وہ تمام ملک اس کو تسلیم کر لے گا۔ اور یہ جو بحران ہے آئینی اور قانونی اور یہ سارے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب شام کو ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے جناب آدھے پولیٹیشین یہ کہیں کہ بندیال بہت اچھا ہے، آدھے کہیں نہیں اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بطور لا کے طالب علم ہونے کی حیثیت میں سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ آئے کہ پولیٹیکل پارٹیز تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے نا وہ منہ بند ہو جائیں، تاکہ ایک ہمارا یہ معزز ایوان ہے، ادارہ ہے، سپیریئر ادارہ ہے، سب سے آخر میں جو ہے وہ اگر کسی کی نظریں اٹھتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ پہ بھی اٹھتی ہیں، اور سپریم کورٹ کو اس ملک کی ایک ماں ہونے کی حیثیت میں کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سوتیلی ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، کچھ اولاد کے ساتھ کچھ ہو، کچھ اولاد کے ساتھ کچھ ہو۔ اچھا، اب دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں جی، عمران خان کی جیل بھرو تحریک۔ اچھا، عمران خان نے جب اعلان کیا تو وہاں پہ ہوا یہ کہ چند جو ہے وہ 6-7 جو ہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور سواتی، مطلب یہ لوگ گرفتار ہوئے، تو پھر ان کی ویڈیو بھی نظر آئی کہ جناب یہ ہوا اور وہ ہوا، اور جناب دوسرے دن ہی وہاں پہنچ کے کیا کہتے ہیں اس میں ہائی کورٹ میں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے بازیاب کروائیں، پورے پنجاب سے، پورے پنجاب سے۔ ٹھیک ہے جی، کتنے کروڑ کا صوبہ ہے یہ اب آپ اندازہ لگا لیں، غالباً میکس 100 سے بھی کم 80 افراد گرفتار ہوئے۔ یہ جیل بھرو تحریک، اور کے پی کے میں اور جناب پنجاب میں دوسرے دن اعلانات ہوتے رہے ہیں، اور اعلانات ہوتے رہے ہیں کہ جناب گاڑیاں کھڑی ہیں، روڈ پہ کھڑی ہیں، آ جاؤ بہ جاؤ، کنے کنے جانا بلو دے گھر، لین بناؤ، ٹکٹ کٹاؤ۔ بھئی آئے کوئی نہیں بلو دے گھر جان واسطے، نہ کسی نے لین چ لگیا، نہ کہیں ٹکٹ کٹایا، نہ بھائی بلو کے گھر جائیں۔ وہ ایک شیخہ جو وہ کہتا ہے کہ سسرال میرا گھر ہے، تو ظاہر ہے ادھر تو بھائی سسرال تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ گانا مجھے یاد آیا کہ کنے کنے جانا بلو دے گھر، لین بناؤ ٹکٹ کٹاؤ، نہ ٹکٹ نہ لین، بھائی بلو نہیں ویکھن جانی۔ اور جاؤ، صوبہ پنجاب جو ہے کروڑوں کی آبادی پہ مشتمل ہے، کم از کم میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر پنجاب سے 10 لاکھ آدمی جیلوں میں چلا جاتا تو حکومت کا دھڑم تختہ ہو جانا۔ اور بھائی 22 کروڑ، غالباً اب 24 کروڑ کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں پورا پاکستان، تو 24 کروڑ میں سے 1 کروڑ بھی گرفتاریاں دے دینا تو یہ تمام ادارے بے بس ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پہ وہ فوٹو دیکھے ہیں کہ وہاں پہ وہ فوٹو بنواتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ پولیس جو ہے آج کتنے دنوں سے کے پی کے اور پنجاب میں اناؤنسمنٹ کر رہی ہے بھئی آ جائیں جی، کنے کنے جانا بلو دے گھر، لین بناؤ ٹکٹ کٹاؤ، کوئی مسافر ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی جتنی تحریک کی یہ بات اس نے کی، یہ جیل بھرو تحریک بری طرح ناکام ہے، بالکل بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ اور جو ان کے مرکزی قائدین گئے ہیں، شاید وہ
بھی جو ہے وہ کسی سے بات چیت کر کے ہی گئے ہیں کہ اب ہم بیانات دے دے کے تھک چکے ہیں، خان ہماری بات نہیں سنتا، اپنی بات کہتا ہے، تو کم از کم جیل میں ہوں گے تو ان بیانات سے، ان پریس کانفرنسوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب بقایا کتنے لیڈر ہیں، کیوں نہیں آئے؟ کے پی کے جس نے 10 سال کی حکومت کی، وہاں پہ ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قوم نے یہ سوچا ہو، پی ٹی آئی کے کارکنان نے یہ سوچا ہو کہ عمران خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 10 لاکھ گھر دوں گا، یعنی اب کتنے کروڑ نوکریاں دوں گا۔ تو انہوں نے جو ہے نا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بھی انہوں نے گرفتاریاں بھی ایسے ہی دی ہیں جیسی عمران خان نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ 10 لاکھ گھر بنا دیے، 1 کروڑ نوکریاں جو ہے وہ دے دیں، تو اسی طرح انہوں نے 1 کروڑ سے جو ہے وہ جیل بھی بھر دی سوشل میڈیا پہ، اور جناب وہ گھر بھی جو 10 لاکھ جو 50 لاکھ غالباً گھر تھے ان کو بھی جو ہے وہ خالی کر دیا۔ تو یہ جیسا دیس ویسا بھیس، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی۔ اب جناب آ جاتی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا رائے ہے۔ عمران خان جو ہے وہ روزے روشن کی طرح اور روزے تحریک انصاف کی رجسٹریشن سے، یہ عمران خان کا ایک خاصہ رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہی نہیں، یہ پورے دنیا کا واحد لیڈر ہے، اور ایسا لیڈر ہے کہ جو اپنی کسی ایک بات پہ بھی ایک دن کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا، صبح کچھ کہتا ہے، دوپہر کو کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے، یعنی کہ یہ ڈاکٹر کی وہ دوائی کے حساب سے صبح دوپہر شام، کبھی اس نے سٹینڈ نہیں لیا۔ اب جو عمران خان نے جو پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت میں جو تقاریر کی ہیں، اس نے کیا تقریر کی؟ مختلف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے جمہوری ہیں، یہ ہے وہ ہے، باجوہ صاحب کے بارے میں کرتا رہا، پھر جب تخت نہیں رہا پھر اس نے کیا کیا۔ تو اب آدمی اس سے پوچھے آپ پہلے وہ سچ کہہ رہے تھے یا اب سچ کہہ رہے ہیں؟ قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے ایک انٹرویو دیا کہ اس نے کہا ہاں جی میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، میری سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے، پرائم منسٹر کی سیکورٹی کا ہوتا ہے، وہ خود ٹیپ کرتے ہیں تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے۔ یہ اس کی ایک اس نے انٹرویو دیا۔ دوسرا، جب اب تخت سے جو ہے فرش پہ بیٹھا ہے تو وہاں پہ اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ضروری نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایجنسیاں جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کو پہلے درخواست دیں تو وہ پھر وہ اجازت دیں، پھر وہ کورٹ جائیں، کورٹ اجازت دے تو پھر ٹیپ وغیرہ وہ ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ اب سنیں اس کا انٹرویو یہ کیا کہتا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے سب کچھ آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے، اچھا، آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے، آئی ایس آئی کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا، انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کرے۔ کوئی ایجنسی آئی ایس آئی، آئی بی، پولیس، یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہیں اور انٹیریئر منسٹر عدالت پہ جائے اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے سن لیا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ پہلے کیا کہہ رہا ہے اب کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور بابا رحمتے نے صادق اور امین کا لقب اس کو دیا۔ اور بھائی تم کون ہوتے ہو صادق اور امین کہنے والے؟ صادق اور امین دنیا کی کوئی عدالت، کوئی منصب کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی صادق اور امین کا بھروسے سے بات نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ یہ خالصتاً انبیاء
اللہ تعالیٰ اور اولیاء کرام، ہاں وہ یہ اگر کہیں گے یہ صادق اور امین ہے تو پھر وہ بات منوان درست ہے، 110% درست ہے۔ وہ آپ کو کیا پتا، آپ کو تو بابا رحمت ہے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جب آپ کراچی گئے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ چھاپا مارا، شراب کی بوتل برآمد ہو گئی، چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک ASI کا کام کر رہا ہے، وہ لے کے آیا، ٹھیک ہے جی شراب ہے، پھر جو ہے وہ لیبارٹری میں گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو شہد تھا۔ اب آپ چیف جسٹس رہے ہیں یا ASI پولیس کے رہے ہیں، آپ کے سامنے جب یہ ہو رہا ہے، ہوا ہے، تو آپ کو کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سی ڈکشنری ہے جہاں سے آپ نے اس کو صادق اور امین کا لقب دیا؟ آج تک کے لیے اتنا، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔